علی ترین ایک اور چیز کر سکتے ہیں, وہ رول ادا کر سکتے ہیں جو 2013 سے 2018 نے پی ٹی آئی نے ادا کیا تھا, کہ وہ ایک تگڑی اپوزیشن بن جائیں. اب تو دیکھیں نا, وہ کورم سے باہر ہے نا, اب وہ انر سرکل سے باہر آؤٹر سرکل پہ چلے گئے, اور وہاں پہ بیٹھ کے سر وہ اب بلا خوف اپنی طور پہ پی ایس ایل کو ٹھیک کرنا, تو ہی کین بی اے ویری گڈ اپوزیشن ٹو واٹ ایور ہی تھنکس کہ اپوز کرنا چاہیے پی ایس ایل میں جس طرح چیزیں ہو رہی ہیں, تو شاید وہ اس رول میں داخل ہو جائیں. علاج وہی ہے جو آپ نے کیا ہے پی آئی اے کا, ان کو آپ پرائیویٹائز کریں ڈسکوز کو, اور بالکل ٹھیک ہے تمام ڈسکوز کو ہی کریں جن کی وہ, اب یہ بھی بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ جی پہلے ان کو کر رہے ہیں جن کی ریکوری 92% سے اوپر ہے, جن کی ریکوری 92% نہیں ہے ان کو بعد میں کریں گے کیونکہ وہ کوئی لینا ہی نہیں چاہتا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جی بس ٹھیک ہے, جو کوئی لینا چاہتا ہے وہ تو کرے نا. یہاں پہ انویسٹر کانفیڈنس نہیں آ سکتا جب تک اس کو یہ پتا ہوگا کہ میں نے لیسکو میں ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شکر, لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. سر کیسے ہیں؟ سر لوگوں کا جو گلا تھا نا کہ ہم اپنے ناک بہت کھجاتے ہیں, وہ اب ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ ناک پہ خارش کرنے کے لیے ہاتھ کو جیب سے نکالنا پڑے گا. سر لوشے کرا دی ہیں لاہور نے, کیا بیوٹیفل سردی جو ہم بھول چکے ہوئے تھے وہ واپس آئی ہے, اور اسلام آباد کی بھی سنے کو ملتے جلتے حالات ہیں, بلکہ اسلام آباد میں سنے زیادہ سردی ہے. اور سر کراچی والے بھی چیچی کٹوا کے تو شہیدوں میں نام لکھوانا چاہ رہے ہیں, وہ بھی ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ ادھر بھی بڑی سردی. سر کیا چل رہا ہے, 23 چل رہا ہے سر کراچی میں. سر تو ان کو ٹھنڈی لگ رہی تھوڑی سی. سر وہ کراچی والے جو ہے نا, میں ایک دفعہ اپنے گیا رشتہ داروں کو ملنے, وہاں پہ تب رہتے تھے, اب تو خیر وہ شفٹ ہو گئے ہیں, اور یہی تھا کوئی نومبر چل رہا تھا. نومبر میں تو یہاں بھی بڑے سالوں سے نومبر نہیں ٹھنڈا ہوا وہاں پہ, لیکن وہ جیکٹ پہن کے بیٹھے تھے میرے سامنے. تو میں نے پوچھا کیا ہوا ہے, یہ تو کہتے نہیں یار یہاں پہ ٹھنڈ اب آ گئی ہے. تو میں نے کہا کراچی میں تو کبھی ٹھنڈ نہیں آئی, اور یہ بھی نہیں تھا کہ رات کی کوئی سی بریز چل رہی تھی. سر دن دوپہر میں جیکٹ پہن کے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ سر ہے. اور بائی دا آپ کو پتہ ہے سر, جو مجھے یہ بڑا بعد میں پتہ چلا کہ بینکاک میں, خاص طور پہ تھائی لینڈ میں, ایک ینگسٹرز میں ایک ٹرینڈ ہے کہ جس قسم کا بھی موسم ہونا, وہ تھائی لینڈ میں بینکاک میں کون سی کوئی ٹھنڈ پڑ جاتی, ٹراپیکل ویدر, ہوڈیز جو ہیں وہ وہاں پہ نا تھرو آؤٹ دی ایئر چلتی ہے وہاں پہ. مطلب جو بچے ہیں وہاں پہ آپ کو زیادہ تر نظر آئیں گے ہوڈیوں میں چل رہے ہیں وہاں پہ, گرمی ہو سردی ہو کچھ بھی ہوڈی میں چلتے ہیں. اور سر میرے اپنے بڑے بھائی سے اس بحث ہوگی, کیونکہ انہوں نے نا بڑی دیر بعد میں نے ان کو دیکھا ہوڈی پہن کے وہ آئے نیچے, اور میں نے کہا یار اتنی اچھی ہے یہ, اتنی اچھی تمہارے پاس جیکٹ, بڑی جیکٹ ان کو. تو وہ کہتے ہیں یار ہوڈی کی ایج نکل گئی ہے. تو سر یہ ایک ڈبیٹ آج ہم نے سیٹل کرنی ہے کہ ہوڈی کی کوئی ایج تو نہیں ہوتی میرے خیال میں. وہ تو اتنی ایک کنوینئنٹ اور فنکشنل چیز ہے کہ آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے تو ٹوپی اوپر کر لیں, اگر آپ کو گرمی لگنا شروع ہو گئی ٹوپی نیچے کر لیں. ونٹرز میں اس سے زیادہ فنکشنل چیز کوئی نہیں. بالکل. ایک تو کراچی میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے 23 ڈگری سینٹی گریڈ میں بون فائر اٹینڈ کیا ہوا ہے. ریلی؟ واہ. انہوں نے مجھے اپولوجائز بھی کیا, میں نے کہا یار ادھر نا ایسا ہی ہوتا ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ کر لیں. ہاں کر لیں. اچھا جہاں تک ہوڈی کا تعلق ہے نا, میں سمجھ سکتا ہوں, ہوڈی میں خود بڑا پسند کرتا ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوڈی ایک انجینئرنگ مارول ہے سر, کہ وہ آپ کا پیٹ بھی چھپا جاتی ہے, اور وہ آپ کے شولڈرز نا ایسے ڈراپ کروا دیتی ہے. اور خاص طور پہ اگر آپ ہوڈی لے لو تو پھر تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے نا بڑا ٹریپیزیس پہ اپنا کام کیا ہوا ہے. تو ہوڈی جو ہے نا اس کا تعلق ٹھنڈ روکنے سے نہیں ہے, اس کا تعلق اچھے لگنے سے. وہ یعنی کالی شلوار قمیض کی طرح سر, بیسکلی دی ماڈرن دی ویسٹرن ورژن آف. بالکل سر بہترین ہو گیا سر ٹھنڈ. لیکن سر آپ نے یہ جو اتنی تعریف کر دی نا لاہور کی اس ٹھنڈ کے اوپر, سر ایک تو یہ تو ہمیں پتہ ہے, اس شو میں کئی دفعہ بات ہوئی ہے, گھر تمہارے کبھی بنے ہی نہیں ٹھنڈ کے لیے. مطلب ماڈرن ایرا میں تو گھر ٹھنڈ کے لیے, گرمی کے لیے بنے ٹھنڈ, موسم تو دیکھا ہی نہیں جاتا اس میں, اسپینش اسٹائل کے لیے بنتے ہیں گھر جو ہے. لیکن سر میرے تو خیال میں بڑے اتنے سال بعد تھوڑی سی بہت ٹھنڈ پڑی ہے, تو سر بہت سارے انسان جو ہیں جو لاہور شہر میں رہتے ہیں وہ بھی شاید ٹھنڈ کے لیے اب تیار نہیں ہیں. کیونکہ میں ایسے لوگ جو بڑے نا ناردرن ایریاز کے سفر کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے بڑے بڑے مہینے رہ کے آتے ہیں, ان کو بھی سر آج کے دن ان کو ٹھنڈ لگی ہے, اور وہ کہتے ہیں یار اٹ از ناؤ کولڈ. سو اگر وہ بندہ کہہ دے نا کہ یار ٹھنڈی ہے, تو اس کا مطلب از ایکچولی کولڈ, اور لوگوں کو آتے نہیں رہی سر. بالکل. اور اس میں دیکھیں کہ مطلب آج کل ڈیوو کا جو ہم نے اس دن بھی شاید بات کی تھی, موٹر وے جلدی بند ہو جاتی ہے اور لیٹ کھلتی ہے, تو وہ ڈیوو کا آج کل حالات یہ ہیں کہ آپ کو 9 بجے اگر چلے جاؤ بس سٹینڈ پہ, تو وہ اکثر پتہ لگتا ہے کہ 1 بجے سے پہلے ان کے پاس ٹکٹ ہی نہیں ہے, اور 4 بجے کے بعد کوئی چلنی بھی نہیں ہے. سو یہ والے ماحول ہے. دوسرا گولفرز کو کوئی بد دعا ہے کہ
وہ اتنی دھند میں اور اتنی سردی میں رضائی گرم چھوڑ کے تو صبح 8 بجے وہ پہنچے ہوتے ہیں گولف کلب. سر میں اس کے اندر موجود ہوں سر, ایک ایسا شخص جو, اور سر وہ دیکھیں نا سر, وہ پھر پتہ کیا ہے سر, وہ آپ کی کمٹمنٹ ہے ٹو دا گیم, اور وہ آپ کی نا بیسکلی اس کی ٹھڑک جو ہے وہ ایک علیحدہ ہے کہ, اور ایسے نہیں کہ دل نہیں کرتا لوگوں کا, مطلب یہاں پہ ہو جاتا ہے کہ یار کبھی بار بندہ اٹھ کے یار کہ بڑا مزہ آ رہا ہے, نیند پوری تھوڑی اور کر لیتے ہیں, لیکن سر پھر آپ کو نا آپ کا پچھلا راؤنڈ یاد آ جاتا ہے کہ یار اس میں یہ ہوا تھا, یا اگر ہارے بھی ہوں آپ تو آپ کہتے ہیں یار کہ آج نا تیرا بھائی جو ہے وہ پار پور دے گا. ایسا ہوتا نہیں ہے, آپ مایوسی ہوتے ہیں, لیکن سر یہ ہے کہ آپ نے گولفرز کی سر صحیح بات کی کہ ہم گولف نہیں چھوڑی جا سکتی سر. پیک جولائی کی گرمی میں بھی وہ اسی کمرے سے باہر آ جائیں گے گولف کھیلنے کے لیے, اور سر اس جنوری کی پیک ٹھنڈی میں بھی وہ صبح صبح پہنچ جائیں گے. اور اچھا اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے صبح کہ آپ سے نا اتنا کچھ آپ نے پہن لیا, اتنا لے رہا کہ آپ سے سوئنگ تو نہیں ہو رہا ہوتا, مطلب آپ ایسے سر کھیل رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ پھر کبھی کبھار موسم تھوڑا فرگیونگ ہوتا ہے, ہلکی سی سن لائٹ آتی ہے تو پھر ذرا ٹھیک ہوتا ہے. سر آپ جس چیز کے بارے میں پیشنیٹ ہو سر, دیکھیں ہم بیٹھ کے سر سردی میں دونوں کی جیبیں میں ہاتھ ہے سر, ہم تجزیہ نہیں سر کر رہے سر ٹھنڈ میں, تو گولف کیا چیز ہے سر, یہ بات ٹھیک ہے. تو سر آگے چلتے ہیں پلیز سر, کرکٹ کی کچھ خبریں کر لیتے ہیں سر. ایک تو تمام ملک کو بہت بہت مبارک ہو سر, اور سر یہ خبر ابھی پی ایس ایل کے اوپر میں نہیں آ رہا سر, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سر جو آئی ایل ٹی ہے جو دبئی کی لیگ ہے اس کے اندر جو ہے ڈیزرٹ وائپرز ٹیم وہ جیت گئی ہے اس کو سر, اور یہ واحد اس فرینچائز کی ٹیم ہے جس نے پاکستانی پلیئرز پک کیے. اس میں اس میچ کے اندر جو وہ جیتے ہیں, نسیم شاہ نے 3 وکٹیں لیں 18 رن پہ, اور پاکستانی جو تھے وہ اس لیگ کو کھیلے اور جدھر جدھر وہ کھیلے وہ چھا گئے, خاص طور پہ اس ٹیم کے اوپر. اور نہ صرف یہ ٹیم بلکہ یہ سیریز جو ہے جیت گئی. تو تمام پاکستانیوں کو بھی مبارکباد ہو, جو یہ لیگ اونرز ہیں ان کو بھی مبارک ہو, اور جو یہاں پہ پی سی بی میں بیٹھ کے یہ فیصلے کرتے ہیں کہ یار اپنے بچے لیگ نہیں کھیلیں گے, ان کو اس خبر کو نہ فریم کر کے سامنے لگوا لینا چاہیے کہ بچوں کو لیگ کھلاؤ. بالکل. اور وہ میرے خیال میں زیادہ تر یہاں پہ اونرز جو ہیں وہ انڈین ہوں گے, اس وجہ سے وہ نہیں خریدتے ہوں گے پاکستانی پلیئرز. اگین انڈین اپنے پلیئرز تو کھیلتے ہی نہیں ہیں عمومی طور پہ ملک سے باہر لیگ. اگر پاکستانیوں کو لے لیا جائے, کمپٹیشن بہتر ہو جائے, اگین کمپٹیشن بہتر ہونے سے بھی آئی بالز بڑھ سکتے ہیں, وہ آئی بالز بڑھیں گے تو اونرز کو فائدہ پہنچے گا. سو وہ اگین مطلب سرکار کی جو ہے کیا کہتے ہیں اوور سائٹ, اور ان کا جو وزن ہے وہ پرائیویٹ جو ہے نا اینٹیٹیز سے ذرا کم ہونا چاہیے, ان کے اوپر زیادہ زور نہیں لگانا چاہیے. مطلب آئی ایم شیور کہ جو مالکان ہیں ان کا دل کرتا ہوگا کہ پاکستانی پلیئر بھی آ جائیں, لیکن وہ اوپر ان کو ڈر لگتا ہوگا کہ جی وہ مسئلہ ہو جائے گا, سرکار ناراض ہو جائے گی. تو بہرحال دیکھ لیں ان کی مرضی. ہاں سرکار کا سر کیا کر سکتے ہیں سر. دوسری سر خبر کر لیتے ہیں کرکٹ کی سر 2 اور ٹیمیں سر متعارف ہوئی ہیں سر پی ایس ایل میں اس سیزن کے لیے, اور تھوڑے پیسے سر اس کے اندر خرچ ہوئے ہیں سر. ایف کے ایس نے حیدرآباد خرید لی ہے سر. ایف کے مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں ایف کے ایس کرتے کیا ہے یا ان کا گروپ کیا ہے, لیکن 175 کروڑ کی سر انہوں نے ٹیم خریدی ہے. اور سر اوز ڈیولپر یا اوزی ڈیولپرز جو ہیں, ڈیولپر سے مجھے سمجھ آتی ہے کہ سر کو پراپرٹی کا کام ہوگا ان کا سر. انہوں نے سر سیالکوٹ کی ٹیم خریدی ہے 185 کروڑ روپے کی سر. تو یہ بہت بہت مبارک ہو, یہ کافی ڈھیر سارے پیسے ہوتے ہیں یہ. اور لیکن یہ اچھی بات ہے کہ 2 ٹیمز اب اور ایڈ ہو جائیں گی ان دا لیگ. ہم دیکھیں کہ ان کے اندر پلیئرز کس نوعیت کے آتی ہیں. ان کے پہلے سیزن ہوں گے, پہلا سیزن آپ کو بڑا ٹف ہوتا ہے, لیکن لیٹس سی واٹ ہیپنز. دوسرا ملتان سلطان کی بھی تھوڑی سی اپڈیٹ ہے, اور اس بڈنگ اور آکشن کے اندر بھی ایک اپڈیٹ یہ ہے کہ علی ترین جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا اس آکشن میں پارٹیک نہ کرنے کا. اب وہ یہ سیزن جو ہے سیٹ آؤٹ کریں گے. انہوں نے ٹویٹ کی, انہوں نے کہا میں سٹینڈز میں سے ایز اے فین جو ہوں سپورٹ کروں گا اپنی لیگ کو, اور کیونکہ میرا دل جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب میں بستا ہے, تو اگلے سال جب ملتان سلطان کا کوئی فیصلہ ہوگا کہ وہ کسی شخص کو جانی ہے تو اس کے اندر میں حصہ لوں گا. فی الحال جو ہے آئی ایم گوئنگ ٹو سٹ دس ایئر آؤٹ. یہ ان کا آئی تھنک جب سے ملتان سلطان ہے یہ پہلا سال ہوگا جس میں وہ باہر بیٹھے ہیں, سب کو وجوہات پتہ ہیں. اور وہ یہ اس کے اندر انہوں نے ایک تاثر اس قسم کا دیا جس سے مجھے سمجھ آئی کہ ان کی ٹویٹ شاید فارمڈ اس طرح سی کہ ملتان سلطان سے اور پی سی بی کی جو ہے علی ترین صاحب سے شاید تھوڑی بہت ہی نا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کیجول سی. اور وہ انڈرسٹینڈنگ شاید یہ ہے کہ ابھی ہم ملتان سلطان پی سی بی مینیج کرے گا اس سال کے لیے, نیکسٹ ایئر ہم اس ٹیم کو ایک اونر دیں گے. اور علی ترین نے اشارہ اس طرف کیا کہ تب آپ کا بھائی جو ہے واپس میدان میں آئے گا.
تو کو پتہ نہیں سر، شاید یہ میرا بالکل ٹیوا ہے کہ شاید ان کی نا کوئی اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہو، یا یہ ازمپشن ہو شاید علی ترین صاحب کی کہ جی اگلے سال اس کے اوپر نا کوئی مذاکرات ہوں گے یا کوئی نہ کوئی بڈنگ ہوگی اس کی. تو یہ سب اپڈیٹ ہے PSL کی. ہاں جی، وہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ بات بھی ہو سکتی ہے، دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے سال تک جو ان کے تعلقات ہیں وہ برف شاید پگھل جائے اور پھر جو ہے سرکار ہاتھ ہولا کر دے اور پھر ان کو شاید وہ ٹیم واپس مل جائے. کیونکہ ابھی تو مسئلہ یہی تھا کہ ان کو شاید یہ بھی لگ رہا ہو کہ میں اگر بڈ کر بھی لوں تو واٹ آر دی آڈز کہ اس کے بعد جو ہے کوئی ہمارے مسائل، مطلب اگین سرکار تو سرکار ہوتی ہے نا، ریاست ہوتی ہے، تو وہ اب بہت مطلب کامیاب قسم کی یہ بڈنگ تھی جو 2 ٹیمز کی تھی. آپ اس سے حساب لگائیں نا کہ 66 کروڑ روپیہ سال کا دینا ہے لاہور قلندرز نے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ 175 جو ہے وہ 75 اینڈ 85 یہ دے رہی ہے. تو مطلب اس سے ڈبل سے بھی زیادہ کی یہ بڈ ہے. تو بہت کامیاب یہ تھی. اور اگین ہم بڑے خوش ہیں. ہم تو ہمیشہ سے یہی کہتے تھے کہ جی اونرز کو اس لیے ناراض نہ کریں کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ کو نئے اونرز جو زیادہ پیسے دے سکتے ہیں وہ نہ ملیں. لیکن اب سرکار ڈھونڈ رہی ہے تو بہت مبارک ہو. ہاں بہت اچھی بات ہے سر. اسی طرح کے سر PIA کے اوپر بھی ہمیں تھا تحفظات تھے، ابھی بھی ہیں کچھ، اور وہ جلد ویسے کلیئر ہو جائیں گے سر ہمارے، کیونکہ ہم ایک اسپیشل قسم کا ایک انٹرویو جو ہے وہ ادھر تو نہیں کہیں اور کر رہے ہیں، لیکن اس کی اپڈیٹس ہم یہاں بھی کر دیں گے. لیکن سر یہ ہے کہ جیسے PIA سکسیزفلی ہوگی ویسے یہ 2 ٹیمیں بھی ہوگی، بڑی اچھی بات ہے سرکار کے لیے. دوسرا سر یہ کہ آپ دیکھیں علی ترین ایک اور چیز کر سکتے ہیں، میں چاہتا بھی ہوں اور کہ وہ کریں، کہ وہ رول ادا کر سکتے ہیں جو 2013 سے 2018 نے PTI نے ادا کیا تھا، کہ وہ ایک تگڑی اپوزیشن بن جائیں. اب تو دیکھیں نا وہ کورم سے باہر ہے نا، اب وہ انر سرکل سے باہر آؤٹر سرکل پہ چلے گئے، اور وہاں پہ بیٹھ کے سر وہ اب بلا خوف اپنی طور پہ PSL کو ٹھیک کرنا. ابھی بھی سر ان کی فالوئنگ، ان کی بیس تو کہیں نہیں گئی نا جو ان کو فالو کرتی ہے، بلکہ شاید تھوڑی بڑھ گئی ہو، کیونکہ جو لوگ سمجھتے ہیں اس سارے مسئلے کو کہ کیا ہوا ان کے ساتھ. تو ہی کین بی اے ویری گڈ اپوزیشن ٹو واٹ ایور ہی تھنکس کہ اپوز کرنا چاہیے PSL میں جس طرح چیزیں ہو رہی ہیں. تو شاید وہ اس رول میں داخل ہو جائیں. بس سر دیکھ کے پتہ چلے گا، کیونکہ اب وہ تو ان کی تو خواہش ہوگی واپس ان ہونے کی، اور اب جو ہے وہ مطلب جتنے بھی تحفظات تھے وہ تو اب غلط ثابت ہو گئے نا کہ سرکار ڈھونڈ رہی ہے بیڈر. تو اب تو یہ ہے کہ یہ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں. اب ان کو پورا سال شاید تھوڑے سے جو ہے نا مصالحت کے ساتھ چل کے تو آپ کہہ رہے ہیں ان کو کام ڈاؤن رہنا پڑے گا، واپس اگر انٹری چاہتے ہیں، نہیں چاہتے تو پھر کھل کے آئیں. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ وقت بتائے گا. اور خیر وی وش ایوری بڈی کہ وی وش PSL خاص طور پہ بڑی مبارکباد ہے PCB کو، تمام عوام کو، کہ اس دفعہ آپ ڈھیر ساری ٹیموں کے ساتھ ایک PSL کا سیزن دیکھیں گے، اینڈ ہوپ فلی انشاءاللہ یہ بڑا اچھا سیزن گزرے. انشاءاللہ. ٹریفک کا ذرا دیکھ لیجیے. سر آگے چلتے ایک اور خبر کر لیتے ہیں. اچھا سر، یہ بیسیکلی سر ایک گروپ ہے جو کہ کہلاتا ہے سینٹر فار فلینتھرپی، اور پاکستان سینٹر فار فلینتھرپی PCP. یہ ایک نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے، اور یہ ایک ورلڈ گیونگ رپورٹ ہوتی ہے WGR 2025 کی، مطلب کتنے شخص کس ملک میں کتنی چیریٹی کرتے ہیں، کتنی فلینتھرپی کرتے ہیں. تو سر ہیپی ٹو رپورٹ کہ پاکستان ان 101 ممالک جو اس میں ان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے 17th نمبر پہ آتا ہے، جو کہ بہت ہائی ہے. اس کے اوپر یہ بتاتے ہیں کہ جو ان کی ایک اس کا ایک مذہبی اینگل بھی ہے، زکوٰۃ کے فارم میں بھی آپ دیکھ لیتے ہیں، پھر دیگر جو ہمارے مساجد مدارس ہیں ان کو بھی ایک کنٹریبیوشن لوگ یہاں بہت سارے دل کھول کے یہاں پہ لوگ کرتے ہیں اس میں. لیکن اسی کلیکٹیو جو جتنی ہم کر رہے ہیں یہ چیریٹی، اس کے اندر 42% ایسے لوگ ہیں جو کہ نہیں کرتے، جو کہ بیسکلی کہتے ہیں جی کہ ہماری پسلی نہیں ہے اس چیز کو کرنے کے لیے. یہ اس کے اندر ایک اینگل آ گیا. دوسرا سر، اس کے اندر جو آپ کی ڈائریکٹ گیونگ ہے، جسے کہتے ہیں کہ آپ نا اس چیز کو آپ جو ڈائریکٹ لوگوں کے ہاتھ میں جا کے دیتے ہیں، اس کی مقدار بھی بہت زیادہ ہے. اور بیسکلی جو ہے آپ ڈائریکٹلی کسی فیملی ان نیڈ اور پرسن کو دیتے ہیں تو وہ ہے تقریباً 51% سر، چیریٹیز کو 47% اور ریلیجس کازز کو 34%. سو یہاں پہ سر 51% جو لوگ ہیں وہ ڈائریکٹ کسی فیملی نیڈی کو اس طرح سے پیسے دیتے ہیں. تو سر یہ ایک اچھا ایک اسٹیٹ ہے پاکستان کی حد تک. مطلب ویسے تو ہم یہ ایک امیر ملک تو نہیں مانا جاتے، لیکن جس کی جتنی فلینتھرپی کی خوبصورتی یہ ہے کہ جس کی جتنی جو گنجائش ہو
وہ یا تو اس کو سیونگ میں ڈال سکتے ہیں یا اس کو سپلرج کر سکتے ہیں کسی مہنگی ترین چیز کے اوپر, یا پھر وہ چیریٹی میں دے سکتے ہیں. تو پاکستان جو ہے رینک کرتا ہے 17th, نائجیریا اس میں سب سے اوپر اور جاپان سب سے لوسٹ ہے. ہاں جی دیکھیں وہ یہاں پر نا اس کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے کہ جی لوگ 2 نمبری کرتے ہیں, اس لیے ان کے اندر گلٹ ہوتا ہے, اور کیونکہ وہ جب گلٹ ہوتا ہے تو پھر وہ فلینتھرپی کر کے اس گلٹ سے اپنی جان چھڑواتے ہیں. اچھا ہو سکتا ہے یہ بات بھی ٹھیک ہو, لیکن آن دی ادر ہینڈ دیکھیں جو یہاں پہ ایک اور چیز کہی جاتی ہے کہ کیونکہ ہم نے کلونیلزم دیکھا تو ہمارا جو اہل اقتدار ہیں ان کے اوپر کبھی کانفیڈنس ہی نہیں بلڈ ہوتا, ہمیں وہ ایلین لگتے ہیں, ہمیں جو مطلب وہ ووٹ لے کے ہی کیوں نہ آیا ہو, ہم نے کیوں نہ دیا ہو ووٹ, وہ جب آگے کہتا ہے ٹیکس دو تو ہم کہتے ہیں ایسی کی تیسی. لیکن تیسری بنیادی جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ٹیکس کے بدلے میں کوئی سروس ملے تو میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ یہ جو عوام ہے جو کہ فلینتھرپی بھی کر لیتی ہے یہ ٹیکس دے دے گی, لیکن بات پھر وہی ہے کہ اس کے بدلے میں سروس. اب آپ اس وقت دیکھیں نا کہ ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہوا ہے, لیکن اب اس وقت لیسکو ایک بہت بڑی 2 نمبری اور کار ہے, وہ اپنے لاسز کور کرنے کے لیے جس کا بھی میٹر جلتا ہے اس کو وہ 2-3 مہینے نیا میٹر نہیں لگاتے. 2-3 مہینے جو بل آتا ہے وہ بل کوئی انسبسٹینشل تو نہیں ہوتا نا, وہ تو پچھلے سال کے مقابلے میں ہوتا ہے بل, تو آپ پچھلے سال کے مقابلے میں بل بھی دے رہے ہو. اس کے بعد 3-1 مہینے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی وہ نیا میٹر لگتا ہے, پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اس دور کا ہم نے کروایا ہے پتہ نہیں فورینزک یا کیا, تو اب آپ اتنے لاکھ روپے اس کے اوپر دے دیں. اب وہ کوئی طریقہ نہیں ہے جج کرنے کا کہ وہ انہوں نے کس طرح کروایا ہے, کہ مطلب اور پھر وہی بات ان 3 مہینوں میں جو بل دے رہے تھے وہ اس میں سے ڈیڈکٹ کیے ہیں نہیں کیے. آپ اس کے بعد جتنا مرضی پاوا لڑا لو, وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یار قسطیں ہم کروا سکتے ہیں, اس کو کم زیادہ ہم نہیں کروا سکتے, کوئی اس کی آپ کو ہم شیٹ نہیں دے سکتے, کوئی ہم کمپیئر کر کے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب یہ بڑی سیدھی سی نا سن کے ہی لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. سو علاج وہی ہے جو آپ نے کیا ہے پی آئی اے کا, ان کو آپ پرائیویٹائز کریں ڈسکوز کو, اور بالکل ٹھیک ہے تمام ڈسکوز کو ہی کریں جن کی وہ, اب یہ بھی بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ جی پہلے ان کو کر رہے ہیں جن کی ریکوری 92% سے اوپر ہے, جن کی ریکوری 92% نہیں ہے ان کو بعد میں کریں گے کیونکہ وہ کوئی لینا ہی نہیں چاہتا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جی بس ٹھیک ہے جو کوئی لینا چاہتا ہے وہ تو کرے نا. یہاں پہ انویسٹر کانفیڈنس نہیں آ سکتا جب تک اس کو یہ پتا ہوگا کہ میں نے لیسکو میں ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, کیونکہ وہ آپ دیکھیں نا آپ اپنی فور کاسٹنگ کیسے کریں گے کاروبار کی. آپ کو پتہ ہے کہ یار کرایہ اتنا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یار میرا سیلری بل اتنا ہے, آپ ہر چیز کی کر لیتے ہیں. بجلی والے نے آپ کو کیا سرپرائز دے دینا ہے, آ کے کہنا ہے کہ جی میٹر آپ کا جل گیا ہے, اس کا کیا علاج ہے, جس دن جلا ہے اس سے اگلے دن نیا میٹر کیوں نہیں لگتا. تو یہ جب تک زیادہ سے زیادہ چیزیں یہ نکلیں گی نا سرکار کے ہاتھ سے, تب تک انویسٹر کانفیڈنس بڑا مشکل. جی سر, نجکاری کا عمل جو ہے وہ اب دیکھیں, اب اس کا آغاز تو ہو چکا ہے. پی آئی اے ایک نے ایک بینچ مارک تو رکھتی ہے, اب اس کے اوپر ظاہر ہے لوگ بڑے ڈبل مائنڈیڈ ہیں, لوگ بڑے کہہ رہے ہیں ایسے نہیں تو ایسے نہیں, امپلائیز کا کیا ہوگا فلان فلان, وہ بات کی ٹیدنگ پرابلمز ہیں یس, بٹ سکسیزفلی آپ نے اچھے پیسوں میں اچھے دام میں ایک اپنی نیشنل ایئر لائن بیچ دی. اب جو ان کا اون کرتے ہیں وہ ان کا اب کنسرن ہے. سر مجھے ڈر اس چیز کا ہے کہ کے الیکٹرک ہمارے سامنے, اور بھی شاید کبھی ہوا ہو یہ, بٹ کے الیکٹرک بڑا ریسنٹ ایک مثال ہے کہ پرائیویٹائز ہونے کے باوجود جو اس کے بڈ ونرز تھے ان کو ایکسیس ہی نہیں دیا اس کمپنی کا کہ جی ہم کر رہے ہیں, ہماری اوور سائٹ ہوگی, ہمارے لوگ بیٹھیں گے. پھر دیکھیں اگر آپ پی آئی اے کے اندر بھی یہ کریں گے نا کہ جی 1 سال تک تو دیکھیں ہمارے بندے بھی بیچ میں بیٹھیں گے, کیونکہ جی چیئرمین صاحب کا ٹینیور رہتا ہے اور فلانے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ٹینیور رہتا ہے. آئی تھنک آپ کو نا گھر کی چابی جو ہے نا جس نے خریدا ہے نا اس کے ہاتھ میں پکڑا کے آپ کو پیک اپ لگا کے آپ کو کہیں اور شفٹ ہو جانا چاہیے. جب تک یہ ٹرانسفر آف پاور نہیں ہوگا نا تب تو سر نجکاری کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک تو نمبر 1. دوسرا آپ نے سر جو اس کے اندر یہ گلٹ والی بات کی نا, وہ جو چیریٹی کے اندر کے لوگ گلٹ کرتے, یہ بات بالکل درست ہوتی ہے, لیکن سر یہ میجربل وہ نہیں ہے نا کہ گلٹ کس طرح میجر کر سکتے. وہ تو کسی کو بتایا بغیر بندہ جو ہے کسی بندے کو پا دے جا کے اور پھر غریبوں میں راشن بانٹ دے کہ جی میں نے اپنی گلٹ سیٹسفائی کر لی, ایسے ہوتا ہوگا, سارے ایسے نہیں ہوں, کچھ ہوتے ہوں گے, لیکن وہ میجربل نہیں ہے. جو ہے نا جو فگر انہوں نے دے دی ہے وہ تو ایک میجرڈ چیز ہے. سو اب اس کو, اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر اس لیول کے تک فلینتھرپی کے اندر ہم انٹرسٹڈ ہیں
اور اس کا کیا ہے, اس کی تو آپ کو کوئی ایک ٹینجیبل ریٹرن تو نہیں ملنا نا. فلینتھرپی کیوں ایک شخص کرتا ہے کہ یار آپ کرو گے, آپ اچھا کرو گے, آپ کے ساتھ اچھا ہوئے گا. بیسک اس کا مینڈیٹ تو یہ ہے نا, پاکستان میں خاص طور پہ تو ٹینجیبل نہیں ہے. لیکن اگر آپ سوچیں کسی کو آپ ٹینجیبل چیز دے دیں کہ جی آپ زیادہ ٹیکس دیتے ہیں, آپ جو ہم نے گڈ سٹیزن والی بات کی تھی, آپ نکلے شہر میں, آپ کو ہم دیکھ لیتے ہیں, آپ کو ہاتھ لگا کے دکھائے. اس قسم کی ٹینجیبل چیزیں اگر لوگوں کو دیں گے تو وہ ٹیکس نیٹ میں بھی آئیں گے, لوگ جو ہے وہ چیریٹی شاید مزید بڑھا دیں, اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے اندر. لیکن obviously یہ ایزیئر سیڈ دین ڈن ہے. ہم نے 77 سال میں تو ٹیکس نظام اپنا ٹھیک کیا نہیں, ہر سال کسی نہ کسی قسم کا شارٹ فال ہی ہوتا ہے. تو اس کے اوپر مطلب کب سوچے گی گورنمنٹ, کب بیٹھ کے اس کے اوپر مذاکرات ہوں گے, اور کب وہ فیصلہ کریں گے جی کہ نجکاری بھی کر دیں, آپ ٹیکس نظام بھی تبدیل کر دیں, آپ دیگر اور چیزیں کر دیں. دس ول آل ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. بالکل. اور نظام ٹیکس کا نظام کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کے بدلے میں سروس نہیں پرووائڈ کر رہے. وہ اگر ہو جائے تو مسئلہ آپ کے بہت سارے حل ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر, یاد لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ.